بلدیہ کورنگی سابق ریاست متحدہ بلدیہ لا حول ولا قوت الا باللہ نے کارنامہ انجام دیا تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے واضح احکامات کے آپ بھرتی نہیں کر سکتے کے اور اشتہارات کینسل کرنے کے احکامات کے باوجود بھی جعلی بھرتیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس لیے کہ سابق چیئرمین نے سندھ حکومت کے ریٹ کو ہمیشہ چیلنج کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سرکاری احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے لوٹنے کا عمل جاری رکھا۔ کوئی بات نہیں، لوٹا بھی تو اپنوں کو لوٹا اور ان سے 3 سے 8 لاکھ روپے لیے، اور معصوم نوجوانوں کو ان کے گھر کے زیور یا پلاٹ بیچ کے رقم حاصل کر کے رفو چکر ہو گئے، اور آج یہ مظلوم نوجوان پھنس چکے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ یہ افسوسناک تصویر ہے، لیکن اس کا بھی عذاب انہی پہ جائے گا جنہوں نے 3 سے 8 لاکھ یا جعلی بوگس بھرتیاں کی۔ کوئی بات نہیں، لیکن حیران کن طور پر اپنوں کو ہی لوٹا۔ لانڈی کورنگی ملیر شاہ فیصل والوں کو بلدیاتی سہولتوں سے جہاں محروم رکھا اور ان کا مال لوٹ کے فرار ہو گئے، تاہم جاتے جاتے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان کی جمع پونجی، ان کی ہڈیوں کا رس چوس کے ان کے نوجوانوں کو جعلی بوگس بھرتی کر کے مال لے کے فرار ہو گئے۔ تاہم ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی ان ملازمین کی تنخواہ کھولنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ بوگس ہیں۔ تاہم گزشتہ روز آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ ذوالفقار شاہ سرجن یونین کے شکیل کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ بورڈ میں بدعنوانیوں کی فہرست جو تیار ہوئی تھی اس میں وعدہ معاف گواہ بن جانے والے بھی موجود ہیں۔ یہ بھی خوبصورت تصویر ہے، اس کی وجہ ہم بعد میں بتائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تاہم ذوالفقار شاہ کے مطابق ایڈمنسٹریٹر کو بھی افسوس ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے کہ بوگس بھرتیاں کی گئی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جو ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں یا کلیم کرتے ہیں کہ وہ بلدیہ کورنگی کے ملازم ہیں، وہ 2018-19 سے پہلے کی تنخواہوں کے واچر ہمیں پیش کر دیں تو ہم ان کی تنخواہیں کھول سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل بوگس بھرتیاں ہیں، جبکہ 50 سے زائد انڈر ایج ہیں، اور 200 کے قریب ایسے ملازمین ہیں جو کہ بار بار کی ویریفیکیشن میں بھی نہیں آ رہے، یعنی وہ واقعی ہی گھوسٹ ہے۔ زمین کھا گئی، آسمان نہیں معلوم، تنخواہیں چل رہی تھی۔ اس طرح مجموعی طور پر تقریباً 700 سے 800 ملازمین کی تعداد بلدیہ کورنگی میں بنتی ہے، لیکن یہ معصوم نوجوان آج مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں پہلے اپنی لوٹی ہوئی رقم واپس لو ورنہ یہ فرار ہو جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی جو 28 سے 29 3-4 دن تک بلدیہ کورنگی کے مختلف ٹاؤن آفس میں قیام پذیر ہوگی اور وہ تمام ویریفیکیشن کا مکمل کرے گی، وہیں اہم انکشافات بھی کرے گی، اور وہ انکشافات اسی طرح کے ہوں گے جو انڈر ایج ملازمین ہیں یا جو کہ گورنمنٹ کے بار بار نوٹس دیے جانے کے باوجود کہ بھرتیوں پر پابندی ہے اور زبردستی گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے بھرتی کیا گیا تھا، اس کے مطابق وہ کارروائی عمل میں لائیں گے۔ تاہم ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر ان پہ رحم کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے، لیکن جنہوں نے یہ لوٹا ہے ان کو پکڑا جائے۔ ان مظلوموں کی جمع پونجی تو کم از کم ان کو واپس دلوائی جا سکتی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔